السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ خوش مزے میں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ کھانا وانا خریدا ہے اور اپنے گھر کی طرف، گھر ہی کہتا ہوں میں ہمیشہ، ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے سوچا کہ یار بہت دن ہو گئے باہر سے کھانا نہیں لیا، تو بس یہاں ابراہیم، شارع ابراہیم خلیل پر آئے تھے کھانا خریدنے، یہاں سے خرید کے اور اب اپنے ہوٹل جا رہے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ تقریباً 2:30 بجے کا وقت ہے اس وقت۔ ظہر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ پہلے اسپتال گئے تھے کسی کام سے، وہاں ہمارا کام نہیں ہوا، پھر ہم جو ہے وہ کچھ منی ایکسچینج کرنی تھی وہ کروائی، پھر ہم ابراہیم خلیل روڈ پر آ گئے، کھانا خریدا ایک افغانی ہوٹل سے، اور اس کے بعد پھر اب ہم لوگ اپنے بسوں کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بس پھر آپ سے ملتے ہیں ہوٹل پہنچ کر۔ جمعے کی نماز کے بعد کی صورتحال، پبلک نماز کے بعد کیونکہ 3 گھنٹے پہلے، 4 گھنٹے پہلے آ جاتی ہے، تو نماز کے بعد پھر سب اپنے اپنے ہوٹلوں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، لاسٹ ڈے آ گیا ہے ہمارا۔ میں نے یہ ویڈیو تو شروع تو کری تھی جمعے کے دن سے، یا پتہ نہیں کیا ہے، آج ہفتہ ہو گیا شاید، اور کچھ ڈالنے کا کہیں موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ ہم نے سارا وقت زیادہ تر جو ہے وہ الحمدللہ حرم کے اندر گزارا۔ تو بس اب ہمارا جانے کا وقت آ گیا ہے، صبح 11:45 بجے کا وقت ہے، اور سامان ساتھیوں نے پیک کر لیے ہیں اور ہمارے سامان نیچے چلے گئے ہیں، تو بس اب ہم نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، جا رہے ہیں یہاں سے، آخری لمحات ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جب آدمی یہاں رہ رہا ہوتا ہے تو اس کو فکر ہی نہیں ہوتی اور بس آڑے ترچھے کاموں میں لگا رہتا ہے، لیکن جب اس کو چھوڑنے کا وقت قریب آتا ہے نا، اب جیسے کل سے ہمیں تھا کہ ہمارا یہ جمعہ پڑھنا ہے، آخری دن ہے جمعے کا، بلکہ فجر سے، جمعرات سے یعنی ہمارے دماغوں میں یہ تھا کہ جمعہ ہمارا آخری دن ہے، اس کے بعد تو ہفتے کو تو ٹائم ہی نہیں ہے، صبح نکل جائیں گے 11 بجے۔ تو آپ یقین مانو عجیب سی کیفیت تھی، اس لیے سارے ساتھی، 5 ساتھی الحمدللہ، زیادہ سے زیادہ وقت ساتھیوں نے حرم کے اندر گزارا ہے، طواف کے اندر، عبادت کے اندر، نمازیں 5 وقت کی جا کے پابندی سے پڑھی ہیں، ورنہ ایک آدھ نماز رہ ہی جاتی تھی، یا تو ظہر کی رہ جاتی تھی یا عصر کی رہ جاتی تھی، لیکن سب نے جو ہے وہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھی، طواف کیے ہر ایک نے، کسی نے صبح میں کیے، کسی نے دوپہر میں کیے، کسی نے ظہر سے اور عشاء کے درمیان کیے، بعض ساتھی ہمارے جیسے میں رات کو گیا 10 ساڑھے 10 بجے، تو رات کو تہجد کے بعد تقریباً واپس آیا 3 ساڑھے 3 4 بجے، تو یہ ترتیب رہی ہماری۔ تو الحمدللہ بس اب واپسی کی تیاری ہے، نومی بھائی نے بھی ہمارے کپڑے وپڑے بدل لیے، 2 ساتھی ہمارے سامان لے کے نیچے گئے ہوئے ہیں، بس انشاءاللہ تعالی بس اب ہم بھی نکلتے ہیں۔ مدینے کا سفر ہے، بیت اللہ بیت الحرام سے اب الی المدینہ انشاءاللہ 30 گھنٹے ہمارے اب مدینہ کے اندر ہوں گے، تو وہ 30 گھنٹے اب ہم مدینہ میں گزاریں گے، اور اس کے بعد پھر واپس سسکیوں کے ساتھ، آہوں کے ساتھ، تڑپتے دل کے ساتھ واپس اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تو اب مدینہ نکلتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ سے آگے ملتے ہیں۔ یہ گاڑی منگائی تھی ہم نے مدینہ کے لیے، اس گاڑی کے اندر ہم مدینہ کا سفر کریں گے، کیونکہ سامان ہمارا 10 بیگ تھے، 10 بیگ ہم نے ڈالے ہیں اس کے اندر، تو اس وجہ سے اب ہم اس گاڑی کے اندر یہ جو ہے نا بہت چک چک کر رہا ہے، بہت چک چک کر رہا ہے، تو بس ہم لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ فیصل بھائی، فیصل نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام فیصل ہے؟ جی چلو، میں آگے بیٹھا رہے ہو پہلی دفعہ؟ چلو یہ ہم جو ہے وہ آگے بیٹھ رہے ہیں، یہ ہم ساتھی پورے بیٹھ گئے ماشاءاللہ، سامان بھی آ گیا ہے اور ساتھی بھی سب
تسلی سے بیٹھ چکے ہیں. سفر شروع ہو رہا ہے ہمارا. دعائیں پڑھ لیں بھائی سارے ساتھی. یہ جی سفید رنگ کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے. یہاں پر یہاں ریسٹ ایریا میں رکے ہیں، نماز پڑھیں گے. کچھ کھانا پینے کا موڈ ہوا تو کچھ کھائیں گے. وہ ساتھی جا رہے ہیں فوراً جو ہے نا اتر کے. ساتھیوں کو ہمارے اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، باتھ روم کی. گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں ساری. اس دفعہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ یار اپنی گاڑی میں لے کر آ رہے ہو، اپنی گاڑی ہم نے کی ہے تو ایسی جگہ روکنا جہاں پاکستانی ہوٹل ووٹل نہ ہو. تو اب یہاں اس نے ایسی جگہ روکا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ گاڑیوں والے آ کے رک رہے ہیں. اور البیگ بھی یہاں نظر آ رہا ہے، ہم کو دکھائیں گے تھوڑی دیر میں آپ کو. نماز پڑھ لیں پھر ملتے ہیں. نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں جی. یہ دیکھو لائن سے اچھے والے ہوٹل ہیں، کیفیٹیریا ہیں. ہاں مندی ہے یہاں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بندی کا وہ بنا ہوا دیکھو فطور لحم المندی. بس پھر مندی کھا لیتے ہیں یار. البیک تو کھا لیا تھا. مندی کے کینسل ہو گیا کیونکہ وہ چاول بڑے موٹے موٹے تھے، بنگالیوں والے چاول، اور سادے وہ ہم سے بالکل بھی نہیں کھائے جاتے. تو ساتھیوں نے خاص طور پر اظہر صاحب نے سب سے زیادہ اعتراض کیا کہ مجھ سے یہ اس طرح موٹے چاول نہیں کھائے جائیں گے. تو اس لیے وہ ہم نے کینسل کر دیا. اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، البیک کی طرف. شاید وہ ان کے حلق سے اتر جائیں. یہ جی آخر مشورے کے ساتھ ہم البیک کے اندر آ گئے ہیں. 3 ساتھیوں نے کون سے بگ بیگ برگر بولا ہے، ایک نے فش بولی ہے، اور ایک نے کیا بولا. دیکھ لیں جی البیک دوسری دفعہ کھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر آپ لوگ یہ نہ کہنا کہ ہم لوگوں نے کنجوسی کری ہے. ہم لوگوں نے کوئی کنجوسی نہیں کری ہے. لے لیے یار البیک لے کر آ گئے. مختلف لوگوں کی مختلف چیزیں ہیں. بس اپنا اپنا کھانا شروع کرو. ایک دوسرے کے ہاتھ اس میں ہاتھ نہ ڈالنا جب تک دوسرا کوئی کچھ نہ کہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں بھی بیٹھا ہوں، مجھے بھی دیکھ لو. ایسا نہ ہو آپ سمجھو کہ میں شاید دوسروں کا دکھا رہا ہوں آپ کو. اوکے. یہ شاید ہماری گاڑی یہ والی ہے نا. کہاں ہے وہ کھڑی ہوئی ہے گاڑی. اب اتنی دور ہمیں پیدل چل کے جانا پڑے گا. اس وقت دیکھی تھی نا، ہم اوپر کے نکل کے اس طرف چلے گئے. اس طرف آتے تو یہ واقعی یہ زیادہ اچھی اور بہتر جگہ. ڈرائیور نے بھی نہیں بتایا ہم کو کہ ادھر آ جاؤ، اس طرف کھا لینا. چلو یہ ہم نے البیک کھا لیا یہاں کبھی. ٹھیک ہے. اب وہ گاڑی ہماری کھڑی ہوئی ہے، اب ہم جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھنے. نقطۂ تفتیش ایک کھڑا ہوا ہے اور دونوں لائنوں کی گاڑیاں ایسے شرافت سے چل رہی ہیں جیسے بکریاں ہیں، اور بس گردن جھکا کے بھاگے چلے جا رہی ہیں. ایسے ہی وہاں کی یہ صورتحال ہے. ایک شرطا کھڑا ہوا ہوگا اور اس نے ساری گاڑیوں کو انسان کا بچہ بنایا ہوا ہے. مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں. اگر آپ کو سفید سامنے مینار نظر آ رہے ہوں، یہ مسجد قباء کے مینار ہیں اور یہ مدینے کی سڑکوں کی رونق. ماشاءاللہ بلال مسجد آپ کو دکھا دیں ہم. اس بلال مسجد کی کیا وہ ہے تاریخ ہے؟ یہ بند کی ہوئی ہے نا مسجد؟ ابھی تو تعمیرات ہو رہی. اچھا. بلال مسجد کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بنائی ہے؟ اور تو تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، پڑھنا پڑے گی کہ کیا اس کی تاریخ ہے. بلال مسجد مشہور، ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے بلال مسجد بلال مسجد. یہ ہم لوگ جو ہے دوبارہ سے اس علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ اس وقت آپ نے نام لیا؟ نہیں قباء روڈ نہیں،
ہمارا ہوٹل جس اس میں ہے مرکزیہ۔ مرکزیہ، یہ جی ہم مرکزیہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور آپ کو وہی میرے پچھلے ولاگوں کے اندر جو آپ کو ہوٹل شوٹل سارے ہم نے دکھائے تھے، ساری ہم اسی روڈوں کے اوپر دوبارہ سے مرکزیہ کے اندر آ چکے ہیں. مسجد غمامہ ہے۔ اور وہ سامنے مسجد غمامہ جس پہ آپ کو کبوتر ہی کبوتر نظر آ رہے ہوں گے. ماشاءاللہ جی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. یہ ہم اپنی اس گاڑی سے اترے ہیں اور عمر بھائی پیسوں کا حساب کتاب کر رہے ہیں. یہ ہم سب ساتھیوں کا سامان، یہ میں، یہ ہمارا علاقہ. اس دفعہ ہم لوگ یہاں ٹھہرے ہیں، فندق ارتال العالمی، ارتال انٹرنیشنل پہ ٹھہرے ہوئے. ٹھیک ہے جی، یہ اب ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے. اور لے کے اندر آ گئے ہوٹل میں۔ یہ جو ہے نا ارکان الذهبی ہوٹل کے سامنے ہے، بالکل ارکان الذهبی ہوٹل کے سامنے ہے. یہ ارکان الذهبی ہوٹل کی عمارت ہے. یہ فندق رویال انٹرنیشنل رویال ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے یہاں ہم لوگ ہڑتال میں آئے ہوئے ہیں. اب ہم لوگ اندر جا رہے ہیں، لابی میں بیٹھتے ہیں، وہاں جا کے اپنے کمرے شمرے کا حساب کتاب کریں گے، پھر اپنے روم میں جائیں گے. اس دفعہ الحمدللہ ہم حرم کے اور بھی قریب آ گئے ہیں، اور اونلی 2 منٹس کا راستہ ہے، اور یہ آپ کو حرم کی رونقیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اونلی 2 منٹس، بہت زبردست. اور یہ مغرب کا بالکل قریب کا وقت ہے، 10 منٹ رہ گئے ہیں مغرب میں. موسم بھی مدینہ کا بہت شاندار ہو رہا ہے، بادل ہی بادل ہیں، اور یہ پبلک جا رہی ہے، اور یہ ہم بھی مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. یہ جی ہمارا کمرہ ہے. اس وقت ہم چونکہ مغرب سے بالکل 2-4 منٹ پہلے ہی آئے تھے، اس لیے بس سامان وامان رکھ کے وضو کر کے جلدی سے ہم لوگ اپنے کمرے سے نکل گئے تھے. تو یہ ٹی وی لگا ہوا ہے، اور یہ بیڈ اسی طریقے کے ہیں جیسے او ٹی ایس تھا. پورے بیڈ جو ہے وہ لائن سے 5 بیڈ لگے ہوئے تھے. یہ فریج رکھا ہوا ہے، یہ ہم نے سامان رکھ دیا ہے. ایک بیڈ یہ ہے، ایک میں جس پہ بیٹھا ہوا ہوں، ایک بیڈ یہ ہے. تو بس اسی طریقے سے یہ سارا ہمارا کمرہ ہے، او ٹی ایس کی طرح ہی ہے. وہ سامنے وہاں پر جو ہے وہ چولہا وولہا رکھا ہوا ہے اس جگہ، اسی کے سامنے بالکل باتھ روم ہے. ٹھیک ہے. جنت البقیع، یہ ہے جی جنت البقیع. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. میں نے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے ہر چیز کو چھپا بھی دیا، اور راستے بھی اپنی مرضی کے مخصوص بنا دیے ہیں. اور وہ راستے بھی ایسے ہوں گے کہ جہاں پر کسی بھی صحابیہ کی یا صحابہ کی قبر نہیں ہوگی. اب اس طرف ہوگی جہاں گیٹ لگایا ہے، تو انہوں نے ادھر پولیس کا پہرا بٹھا دیا ہے. ہم لوگ تو اپنے قبرستانوں میں اتنا جاتے ہیں، اپنے والدین کی قبروں پہ، اپنے دادا دادی نانا نانی کی قبروں پہ ہر وقت جاتے رہتے ہیں. تو یہاں آنے کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان صحابہ اور صحابیات کی قبروں پر حاضری دے کے فاتحہ پڑھیں جب یہاں آئیں. اور اس کو ہی انہوں نے جب چھپا دیا ہے تو یہ کیا سمجھتے ہیں. اور اسی طریقے سے حرمین کے اندر، خصوصاً بیت اللہ کے اندر اتنی پابندیاں لگا دی ہیں. مسلمان تو آنا نہیں چھوڑے گا، تکلیفوں میں بھی آئے گا، لیکن یہ اس کے چکر میں ہر چیز کو بند کر رہے ہیں اور دوسری چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. ریاض کو بنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں نیوم سٹی ہے، کون سا سٹی ہے وہ بنا رہے ہیں. تو کیا ان کا ملک مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ان کے ملک میں کیا خصوصیت ہے؟ یورپ بنا لیں گے کیا؟ یہ کینیڈا امریکہ بنا لیں گے، فرانس جرمنی بنا لیں گے؟ ان کا باپ بھی نہیں بنا سکتا. تو ہم تو آتے ہی یہاں پر حرمین کے لیے ہیں، ورنہ ہمیں یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ان کو خود سوچنی چاہیے کہ مسلمانوں کو اتنا بدظن نہ کریں کہ مسلمان پھر ادھر آنا چھوڑ دیں کہ بیٹا جاؤ، اب تم سیر و سیاحت سے کمانے کے چکر میں ہو، سیر و سیاحت ہی تمہاری ڈوب جائے گی. یہ ان کو سوچنا چاہیے. بہرحال یہ جنت البقیع میں ہم
اس وقت جا رہے ہیں اور صرف چکر ہی لگا رہے ہیں، نہ ہمیں کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کون سی قبر مبارک کہاں ہے اور کون سی قبر مبارک کہاں ہے۔ اس چکر سے تو بہتر ہے کہ ہم سلام پیش کریں۔ جتنا بڑا یہ چکر ہے، اتنے بڑے چکر میں ہم 2 دفعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام پیش کر سکتے ہیں۔ أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك